أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ نساء آیات 61۔ دوستو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی ویڈیو کو جوائن کرتے ہیں بے شک اس کو لائک سبسکرائب شیئر نہ کیا کریں، اس کو مکمل دیکھا کریں، اور اگر اس کو شیئر کر دیں گے تو اس میں آپ کا بھلا بھی ہوگا اور میرا بھلا بھی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، مگر جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اس کو آپ کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہی حال اب بھی بہت سے منافقوں کا ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر قانون، ہر اس رسم و رواج اور اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے منشا کے مطابق فیصلہ حاصل ہونے کی توقع ہو۔ آیات 62۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی اس منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ اب باز برش ہوگی اور سزا ملے گی، اس وقت قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے لگتے ہیں۔ آیات 63۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور ان نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ آیات 64۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ہم نے معاف فرما ہر اور رسول کو ظالم صرف لوگوں اس کے لیے بھیجا کہ اللہ اور تعالیٰ کے زیادہ حکم سے تباہی اس کی بڑھا۔ فرمانبرداری کی ہر جائے، اور غیبت اگر یہ کرنے لوگ والے جب انہوں نے تانے اپنی دینے جانوں والے پر کی ظلم کیا خرابی تھا ہے جو تیرے مال پاس جمع آ جاتے کرتا ہے اور اللہ اور تعالیٰ اس سے کو گن استغفار گن کر کرتے اور رکھتا ہے، رسول بھی شاید وہ ان خیال کے کرتا لیے ہے کہ اس کا مال اس استغفار کی کرتے ہمیشہ تو کی یقیناً یہ زندگی کا لوگ موجب اللہ ہوگا۔ تعالیٰ کو ہرگز معاف نہیں، کرنے والا وہ مہربان ضرور پاتے۔ حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا یعنی سمجھے کہ خدا کی حطمہ طرف سے کیا ہے؟ رسول اس لیے نہیں آتا وہ ہے کہ اللہ بس اس کی رسالت پر ایمان بھڑکائی لیا ہوئی ہو پھر آگ ہے اطاعت جو جس کی دلوں چاہو تک جا کرتے رہو، پہنچے گی، بے بلکہ شک وہ رسول اس کے میں آنے کی بند غرض کر یہ دیے ہوتی جائیں ہے گے، کہ زندگی کا جو یعنی قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہی نہیں کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آیات 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس آیات کا حکم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ آیات 66 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تثبیت۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تو ان سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ ان سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان و اطاعت کے بجائے کفر نافرمانی کی راہ لیں گے۔ اگر یہ لوگ شک اور تذبذب اور تردد چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی پر قائم ہو جاتے اور ڈاواں ڈول نہ رہتے تو ان کی زندگی تزلزل سے محفوظ ہو جاتی، ان کے خیالات، اخلاق و معاملات سب کے سب ایک مستقل اور پائیدار بنیاد پر قائم ہو جاتے، اور یہ ان برکات سے بہرہور ہوتے جو ایک شاہراہ مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہوا کرتی ہیں۔ جو شخص تذبذب اور تردد کی حالت میں مبتلا ہو، کبھی اس راستے پر چلے اور کبھی اس راستے پر، اور اطمینان کسی راستے کے بھی صحیح ہونے پر اسے حاصل نہ ہو، اس کی ساری زندگی نقش برآب کی طرح بسر ہوتی ہے اور سیلا حاصل بن کر رہ جاتی ہے۔ آیات 67
وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔ آیات 68۔ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں، یعنی جب وہ شک چھوڑ کر ایمان و یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتے تو اللہ کے فضل سے ان کے سامنے صحیح و عمل کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہو جاتا ہے، اور انہیں صاف نظر آ جاتا کہ وہ اپنی قوتیں اور محنتیں کس راہ میں صرف کریں جس سے ان کا ہر قدم اپنی حقیقی منزل مقصود کی طرف اٹھے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے کہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طور اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو۔ شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح برحق ہونا بلا تعمل تسلیم کر لیا جائے۔ صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں، اپنے اقوال افعال میں راہ راست پر قائم ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آئیں اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو بات دوسری ہے، ورنہ در حقیقت بدسیرت اور بد کردار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا ہی میں ایک عذاب علیم ہے، کجا کہ آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ اس انجام سے دوچار ہو جو ان کے لیے مقدر ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائٹی نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک ہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آیات 70۔ ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ آیات 71۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ واضح رہے کہ یہ خطبہ اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب احد کی شکست کی وجہ سے اطراف نواح کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھی اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔
آئے دن خبریں آتی رہتی تھی کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑ رہے ہیں، فلاں قبیلہ دشمنی پر آمادہ ہے، فلاں مقام پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بے در پہ غداریاں کی جا رہی تھی، ان کے مبلغین کو فریب سے دعوت دی جاتی تھی اور قتل شہید کر دیا جاتا تھا۔ مدینہ کی حدود سے باہر ان کے لیے جان و مال کی سلامتی باقی نہ رہی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست سی جہد اور سخت جان فسانی کی ضرورت تھی تاکہ ان خطرات کے ہجوم سے اسلام کی یہ تحریک مٹ نہ جائے۔ آیات 72 وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ شَهِيدٌ۔ اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس سے پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خود تو جی چراتا ہی ہے، دوسروں کی بھی ہمتیں پش کرتا ہے اور ان کو جہاد سے روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح بیٹھے رہیں۔ آیات 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ آیات 74 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طالب لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، جو اللہ اور آخرت پر کامل اعتماد رکھتے ہوں اور دنیا میں اپنی کامیابی اور خوشحالی کے سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کی دنیاوی مفاد کی اس امید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں گی۔ رہے وہ لوگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنی دنیاوی مفاد کی ہی ہو، در حقیقت یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آیات 75 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَبِالْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے
حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ یہ غریب طرح طرح سے تختہ مشق ستم بنائے جا رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں ظلم سے بچائے۔ یہ آیات آج کے دور میں بھی بالکل فٹ ہوتی ہے جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان میں بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں جو مسلمان ہیں مگر ہجرت پر قادر نہیں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچا، اور پورت امت مسلمان ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ عرب جو اس آیات کا مطلب بھی جانتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پتہ ہے کیا اس آیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو تلاوت، ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی معاف فرما دے اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں پر رحم فرما اور انہیں اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ جزاک اللہ، آمین۔